اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو یوں کہا کہ ابھی مسجد کے دروازے کے اندر ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی اور ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل تھی مسجد میں، تو آپ دوبارہ ارشاد فرمائے کہ اس دروازے کے اندر ابھی ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ بالکل وہی حالت میں وہی شخص مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور وہی منظر، داڑھی میں وضو کا پانی اور ہاتھ میں جوتے۔ پھر اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس دروازے کے اندر سے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ پھر سے وہی شخص وہی حالت میں دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ تو ان تمام صحابیوں کے مجمع کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو کی ایک خاص بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی صحابہ کے اندر، اتنی عبادت جتنی عبادت حضرت عبداللہ بن عمرو کرتے تھے اتنی عبادت کوئی صحابہ نے نہیں۔ ہری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن روزہ رہتے تھے اور دن رات دونوں میں ملا کر ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب ان کو یہ خیال آیا حضرت عبداللہ بن عمرو کو، شاید یہ چچا جی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیے کہ شاید یہ چچا جی مجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ سوچتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے شاید یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا ساری رات رکوع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے چچا میں آپ کے گھر 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں کچھ ناراضگی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے آپ کے گھر میں رہنے کی؟ تو آپ نے کہا جی بالکل آپ آ سکتے ہیں، اور جیسا ہی آپ نے اجازت دی تو آپ ان کے گھر چلے گئے۔ عشاء کے نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر اوڑھ لیے اور بستر میں سے جھانکنے لگے کہ یہ کون سی عبادت کرتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دیے ہیں کہ یہ جنتی ہے، ایک نہیں دو نہیں وہ بھی 3 بار لگاتار 3 دن آپ نے کہا کہ ایک جنتی اس دروازے کے اندر سے آنے والا ہے۔ تو وہ چچا جی کیا کرتے ہیں، اتنے میں وہ شخص آئے، تکیے کے اوپر سے رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا سونے کی دعا پڑھ کر سو گئے، اور فجر کے نماز کے لیے اٹھے اور یہ تعجب میں ہو گئے، تہجد کی نماز تک نہیں پڑھی انہوں نے، 2 رکعت نفل نماز تک انہوں نے رات میں اٹھ کر نہیں پڑھے۔ پھر اگلے دن یہ سوچتے ہیں کہ شاید کل پڑھیں گے، کل میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، جیسا ہی عشاء کا وقت ہوا نماز ادا کر لیے، عشاء کے فوراً بعد کمبل لے کر اوڑھ کے سو گئے اور کمبل میں سے جھانکنے لگے، شاید بابا جی آج جو ہے عبادت کریں گے۔ دوسرے دن بھی وہی ہوا،
تشریف لائے, تکیے کے اوپر سر رکھے, اللہم بسمک اموت واحیا دعا پڑھ کر سو گئے. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے. شاید کل پڑھیں گے, کل میں دیکھتا ہوں, کل ایک دن میں رک کے دیکھتا ہوں, شاید یہ کل پڑھیں. جب تیسرے دن بعد عشاء کی نماز کے بعد کمبل لے کر اوڑھ کر سو گئے اور کمبل میں سے جھانکنے لگے. تیسرے دن بھی وہی ہوا. جب صبح ہوئی تو یہ پریشانی میں پوچھنے لگے کہ چچا جی حقیقت آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے گھر میں مجھ سے کوئی ناراضگی نہیں, میرے گھر میں مجھ سے کوئی ناراضگی نہیں. حقیقت میں بات یوں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلسل 3 دن آپ کو جنتی کی بشارت دی ہے. میں آپ کے گھر اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں. تو اس صحابی نے کہا, بھتیجے میں تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, نہیں چچا جی, بات کچھ تو ہے, کہنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا حبیب ہے, ان کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی. اور میں جو دیکھا ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں کہ آپ عبادت ہی نہیں کرتے, رات کو اٹھ کر خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے. وہ صحابی کہنے لگے, بیٹا ایسی کوئی خاص میں عمل نہیں کرتا. اب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر واپس ہونے لگے تو صحابی ان کو روکے, بھتیجے ایک بات بولوں؟ انہوں نے کہا, ہاں بولیے چچا جی, کیا بات ہے؟ دراصل میرا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ لے کر اپنے دل پر رکھا اور کہا کہ میں میرا دل صاف کر کے رکھا ہوں, کسی کے لیے اس دل کے اندر کینہ نہیں رکھا ہے. اگر میرا خدا کسی کو رزق دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, اگر میرے دشمن کو بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے عطا کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو میں نے اس دنیا کے اندر کسی کے لیے برا نہیں سوچا. جب بات سمجھ میں آئی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ, حقیقت میں جو ہے میں سوچتا تھا کہ شاید عبادت سے جنت ملتی ہے, حقیقت تو یہ ہے انہوں نے ان کا دل صاف رکھا ہے. کوئی کسی کے لیے انہوں نے ان کے دل کے اندر کسی کے لیے برائی نہیں رکھی ہے. حقیقت میں انہوں نے ان کا دل صاف کر کے رکھا ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی. تو اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہاں یہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح اپنے اپنے دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.